السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو اگلی صورت ہمارے پاس ہے سورۃ المسد یا سورۃ اللہب۔ سورۃ اللہب کے نام سے ہم زیادہ اسے جانتے ہیں۔ دونوں نام سورت کے ہیں، دونوں نام اشارہ کرتے ہیں اس سورت میں مذکور دو عذابوں کی طرف۔ لہب کا معنی ہوتا ہے انگارے کا، لہب کہتے ہیں انگارے کو، آگ کے انگارے کو۔ یہ عذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لیے اعلان کیا گیا۔ اس عذاب کا، انگاروں والی آگ کا عذاب انہیں دیا جائے گا اور ان کی بیوی کو۔ اور پھر مسد کہتے ہیں بٹی ہوئی مضبوط رسی کو، جس کا اعلان کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی کے لیے، چچا کی بیوی کے لیے، ام جمیل کے لیے، ان کی اسلام دشمنی کی وجہ سے۔ اسے ہم ڈیٹیل میں جانیں گے اگلی ویڈیو میں۔ فی الحال ہم سورت کا لفظی ترجمہ اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ آیت کا پہلا لفظ اور آخری لفظ ایک ہی ہیں، تبا۔ اصل میں تھا تبابا، دو با جمع ہو گئے اس لیے اسے پڑھتے ہیں تبا۔ اب آخر میں جو تبا کے، اس کے آخر میں تا نہیں لگا ہوا، اس کے آخر میں تا لگا ہوا ہے، کیونکہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے اور یہ مذکر کا صیغہ ہے۔ صیغہ واحد مذکر میں تا نہیں لگتا، مؤنث میں لگتا ہے۔ تبا، تب وہ ایک شخص ہلاک ہوا، تبا وہ دو شخص ہلاک ہوئے، تبو وہ سب ہلاک ہوئے، تبت ایک مؤنث ہلاک ہوئی۔ اب یہاں پر مؤنث کے لیے تا کیوں لگا؟ کیونکہ آگے ہے یدا، یدا کے لیے یہ فعل استعمال ہوا ہے۔ تو یدا کیا ہیں؟ عربی میں مؤنث ہیں۔ ید کہتے ہیں یدن، ید کہتے ہیں ایک ہاتھ کو، یدانی مطلب دو ہاتھ۔ اب یدانی اصل میں یہ تھا یدانی، مگر یہاں نون محذوف ہے اس کے مضاف ہونے کی وجہ سے۔ تبت مطلب ٹوٹ گئے یا ہلاک ہو گئے، یدا ٹوٹ گئے ہاتھ، کس کے ہاتھ؟ ابی لہبن۔ ابی، ابو، ابا عربی میں سب کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، ان کے آخر کا جو حرف چینج ہوتا ہے وہ گرامیٹیکل چینج ہے، یعنی نحوی تبدیلی ہے اس کے اندر، عربی میں کہیں تو۔ حسب ترکیب الفاظ کے آخری حرف کے اعراب چینج ہوتے ہیں عربی زبان میں۔ تو ایک آسان سا قاعدہ چلے سمجھ لیتے ہیں کہ جب بھی اردو ترجمے میں کا، کی، کے آئے گا، یعنی کسی چیز کی کسی کی طرف نسبت کی جائے گی۔ ہم کہیں گے کتاب، ایک کتاب، ہم کہیں گے زید کی کتاب۔ کتاب ہم نے کہنا ہوگا تو ہم کہیں گے کتابن، کتاب۔ جب اس کی نسبت کرنی ہوگی زید کی طرف کہ زید کی کتاب، زید کی کتاب، تو ہم کہیں گے کتابو زیدن، کتابو۔ کتاب کے آخر والے حرف کے اوپر دیکھیں پیش ہیں، با پیش بو، کتابو۔ زیدن، زیدن کے آخر والے حرف کے نیچے دال جو ہے اس کے نیچے زیریں ہیں۔ تو جب بھی ہم نے کسی کی طرف نسبت کرنی ہوگی تو اس کا اعراب اسی طرح ہوگا کہ پہلے لفظ کے آخری حرف کے اوپر پیش آئے گی اور دوسرے لفظ کے آخری لفظ کے نیچے زیر آئے گی۔ جیسے ہم نے کہنا ہوگا اللہ کی کتاب تو ہم کہیں گے کتاب اللہ، آخر میں زیر آئے گی۔ تو یہاں پر بھی اب ترجمہ کیا بن رہا ہے؟ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، ابو لہب کے ہاتھ۔ تو ترجمے میں کیونکہ کے آ رہا ہے تو مطلب نسبت ہو رہی ہے۔ اب جو ابو ہے یہ افعال اسماء خمسہ میں سے ہے، تو ان کا اعراب اس طرح ہوتا ہے کہ آخری لفظ پر زبر زیر پیش لگنے کے بجائے یہ جو آخر سے پہلے والا لفظ ہے اس کے اوپر زبر زیر پیش لگتی ہے، اور آخر والا جو حرف ہے وہ چینج ہوتا ہے الف، واو اور یا سے، الف، واو اور یا سے۔ جیسے ابا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا ابو، وہی ہے یہ ابا،
ابو، ابی، زبر زیر پیش با کے اوپر نیچے چینج ہو رہے ہیں. یہ 5 اسماء عربی میں اس طرح کے ہیں جن کا اعراب اس طرح سے چینج ہوتا ہے. یہ ان میں سے ایک ہے. تو اس وجہ سے یہ ابی ہے. سمجھ آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اسے اسی طرح یاد کر لیں. کوئی تبت یدا، ہاتھ ٹوٹ گئے، ابی لہب کے، لہبن، و تب، اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا. تبت یہاں پر تھا با تا مونس، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے یدا کی وجہ سے مونس کا صیغہ ہے. اب یہاں ابو لہب کی طرف ہے تو یہ مذکر کا صیغہ ہے کہ ابو لہب ہلاک ہو گیا. ابو لہب کے ہاتھوں کی جوڑی ٹوٹ گئی اور ابو لہب ہلاک ہو گیا. پھر اگلی آیت ہے ما اغنا. اچھا، اب ان آیات میں، اس صورت میں خاص کر، ویسے تو پورے قرآن میں ہی اس کی آیات ایسی ہیں کہ اس کے لفظ لفظ میں قواعد کے جو ہے نئے نئے قواعد پائے جاتے ہیں. یعنی قواعد سے بھرپور یہ کتاب ہے. یہ اتنا مضبوط کلام ہے کہ جس زبان میں نازل ہوئی اس زبان کے سارے گرامیٹیکل قواعد جو ہیں وہ اسی کلام سے اخذ کر کے مرتب کیے گئے. اور یہی یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اس لیول کا کلام کسی انسان سے صادر ہونا ناممکن ہے. پھر ایسے انسان سے کافر کہتے تھے نا کہ انہوں نے خود گڑھ لیا ہے، یہ خود جھوٹ باندھتے ہیں. یہ تو ایسے انسان سے جو نہ خود اللہ نے اپنے نبی کو پہلے ہی امی رکھا کہ نہ وہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، ایسے انسان کا ایسا کلام اپنی طرف سے بنانا ناممکن ہے. بلکہ ایک انسان کا کیا، پھر پوری انسانیت اور سارے جنات کو بھی اللہ رب العزت نے چیلنج دیا. وہ ہم نے آیت پڑھی ہے نا، قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کہ تمام انسان اور جنات جمع ہو جائیں، ایک دوسرے کی مدد بھی کر لیں، تب بھی اس طرح کا کلام نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ اپنے قواعد میں اس قدر مضبوط ہے. اب اتنی گرامر کی پیچیدگیاں ہیں اس کے اندر. ایک تو عربی زبان کی گرامر ویسے ہی اتنی مشکل ہے کہ اس میں سالوں سال کی محنت کے بعد وہ پھر جا کر لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہے. اور پھر اس کتاب میں، اس کلام میں وہ گرامر اپنے عروج پر ہے. اسی لیے مدارس میں جو طلباء کو مشق کرائی جاتی ہے وہ قرآن مجید کی انہی آیات کی وجہ سے کرائی جاتی ہے، کیونکہ ان کے اندر ہر لفظ کے اندر ایک نیا قاعدہ دیکھنے کو ملتا ہے. ہر لفظ میں ایک نیا قاعدہ، ایک نئے طریقے سے وہ لفظ آتا ہے، وہ دیکھنے کو چیزیں ملتی ہیں. اور پھر دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کلام کسی اور کے کلام کے اوپر مشق کریں تو ہو سکتا ہے، اندیشہ ہے کہ وہاں پر غلطی ہو سکتی ہے، اس لکھنے والے سے کوئی گرامر کی غلطی ہو سکتی ہے، تو جو پڑھنے والا اور سیکھنے والا ہے اس سے غلط سیکھ سکتا ہے. مگر اس میں مشق کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اندیشہ تک نہیں ہوتا دور دور تک کہ اس کلام میں کوئی گرامر کی غلطی ہوگی، کیونکہ اس قدر زبردست کلام ہے کہ گرامر کے سارے قواعد حاصل ہی اسی سے کیے گئے ہیں. تو غلطی، اور پھر قرآن کھولتے ہی قاری کو مقدمے کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو بات بتائی، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے، اسے پڑھیں گے تو اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی، کسی غلطی کے، کسی شبہ کی کوئی اندیشہ تک نہیں ہے. اور دیکھیں کس قدر دلیرانہ دعویٰ، کتاب شروع ہوتے ہی کر دینا، کوئی مائی کا لال نہ کبھی پیدا ہوا ہے اور نہ ہو سکے گا، آخر قیامت تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہو سکے گا جو کوئی 2 صفحوں کی کتاب ہی لکھے اور اس کے شروع میں یہ دعویٰ کر سکے کہ یہ وہ کتاب میں لکھ رہا ہوں کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے غلطی کا. ایسا کوئی مائی کا لال پیدا ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ ایک اور اس کلام مجید کے اللہ رب العزت کی طرف سے ہونے کی دلیل ہے کہ اس کے شروع میں ایک اتنا دلیرانہ دعویٰ کیا ہے کہ سب مل کر کوئی ایک غلطی ڈھونڈ کر دکھا دو تو نہیں ڈھونڈ سکو گے. تو اس لیے ہم زیادہ گرامر کی پیچیدگیوں میں الجھ گئے تو بہت لمبی کہانی ہو جائے گی. بس ہم اسے سرسری طور پر جتنا آسان بنا سکیں اس طرح ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ماں جو ہے، میں نے کہا تھا ماں کے کئی معنی ہوتے ہیں. یہاں پر بھی اس کو 2 طرح سے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے ماں کو، مگر چلیں میں آخر میں آیت کے بتاؤں گا دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے. پہلے ہم لیتے ہیں کہ ماں کا مطلب ہے نہیں. ما اغنا، نہیں فائدہ دیا. ما اغنا، اغنا کہتے ہیں
غنی ہم استعمال کرتے ہیں غنی جب جس کے پاس مال آ جاتا ہے. اغنا غنی کا مطلب ہوتا ہے بے پرواہ لاپرواہ. ہم اسے کہتے ہیں غنی جو مالدار ہوتا ہے, یعنی اس کے مالدار نے اس کے مال نے اس مالدار کے مال نے اسے بے پرواہ کر دیا, لاپرواہ کر دیا, بے فکر کر دیا, پریشانیوں سے اسے غنی کر دیا یعنی بے پرواہ کر دیا. وہ مال اس کے پاس اتنا آ گیا کہ وہ بے فکر ہو گیا ہے, اس لیے اسے کہتے ہیں وہ غنی ہو گیا ہے یا وہ غنی ہے, بے فکر ہے. تو ما اغنا نہیں بے فکر کیا یا نہیں فائدہ دیا, ما اغنا نہیں فائدہ دیا, عنہ اس کے لیے, عن مطلب کے بارے میں بھی آتا ہے اور اسے, اب عنہ ہے تو اسے یا اس کے لیے, اس کی طرف سے کوئی فائدہ نہیں دیا. کس نے؟ مالہ, مال سب کو معلوم ہے, مال کا تو سب کو معلوم ہے. مالہ اس کا مال, کس کا مال؟ ہا ضمیر ہو, ہم نے کہا تھا ہی انگلش میں بھی استعمال ہوتا ہے ہی, تو یہ راجع ہے ضمیر ابو لہب کی طرف. ابو لہب کے مال نے اسے فائدہ نہیں دیا. مالہ اور واو مطلب اور, ما کسبا, ما اس میں موصول ہے یہاں. اب یہ دیکھیں یہاں پر نہیں کے لیے منع کرنے کے لیے اور یہاں ملانے کے لیے مال کو اور کسب کو, کہ اس کے مال نے اور اس کی کمائی نے. اب ان کو ملانے کے لیے ما بیچ میں کیوں آیا؟ کیونکہ یہی مال ہے, اسی مال کے ذریعے اسی کے ذریعے تجارت کر کر وہ کمائی کرے گا. کسب کا مطلب یاد کر لیں گے آپ, کمائی. یہ تو مالہ یہی وہ مال ہے جس کے ذریعے اس نے تجارت کر کر کمائی کرنی ہے. یہ کمائی جو اس کی ہوگی وہ اس مال کی وجہ سے ہوگی, تو یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں. پھر اب یہ صلہ کا ہم نے ذکر کیا, اس میں موصول ہے, تو یہاں پر یہ لفظ بھی آ گیا صل. اس کو بھی ہم ذرا تفصیل سے دیکھیں گے. پہلے دیکھتے ہیں کہ شروع میں لفظ کیا ہے. شروع میں لفظ ہے سین. سین اور سوفا, یہ دو لفظ ہیں, سین اور سوفا. سین زبر سا اور سوفا, ان کا مطلب ہوتا ہے عربی میں ان قریب. یہ جب بھی آئیں گے ان قریب یعنی بہت قریب, تو سا مطلب ان قریب. یصلا, یصلا یا شروع میں لگتا ہے جب ماضی سے مضارع بنانا ہوتا ہے, یعنی معنی کو ماضی سے حال میں لے کر آنا ہوتا ہے تو یا لگتا ہے. اور آگے ہے یصلا کا مطلب ہے وہ بہت جلد پہنچے گا, پیچیدگیوں میں نہیں جاتے, وہ بہت جلد پہنچے گا یا ملے گا. اب اس کو دیکھ لیں, سل کہتے ہیں ملاؤ, عربی میں حرف امر ہے سل, تو ملانے کو کہتے ہیں سل. جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کا پیغام موصول ہوا, یعنی آپ کا پیغام ملا. اور پھر ہم کہتے ہیں پیسے وصول ہو گئے, پیسے مل گئے. تو سیصلا, یصلا کا مطلب تو ہوتا ہے وہ ملتا ہے پریزنٹ میں, مگر جب سین لگ گیا کہ ان قریب, تو پھر اس کا معنی ہو جائے گا ان قریب ملے گا. سیصلا وہ ان قریب ملے گا یا داخل ہوگا. سل کو اور آسان طریقے سے یاد رکھنا ہے تو سلائی سے یاد رکھ لیں. اور از حد یقین مجھے یہ گمان ہے, کوئی تحقیق تو نہیں ہے, مگر مجھے یہی لگتا ہے کہ جو سل ہے, ہماری جو اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں سلائی, یہ سلائی اسی سل سے نکلا ہوگا, کیونکہ مخارج کا ہم اتنا خیال رکھتے نہیں ہیں اردو بولتے ہوئے, تو سل سے سلائی ہوا ہوگا اور پھر وہ سین سے لکھنا پڑھنا شروع ہو گئے ہوں گے. سل کا مطلب بھی ہوتا ہے ملانا, اور سلائی میں بھی کپڑے کو کپڑے سے ملایا جاتا ہے, سوئی داخل کر کر دو کپڑوں کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے. صلہ رحمی بھی اسی سے ہے, تو اس کو سل کو سلائی سے یاد کر لیں, ملنا یا ملانا. سیصلا تو ان قریب وہ ملے گا, کس سے ملے گا؟ نارن, نار سب کو پتہ ہے آگ کو کہتے ہیں, تو نار سے مل جائے گا, آگ سے مل جائے گا. آگ سے ملنے کا کیا مطلب ہے؟ آگ میں داخل ہو جائے گا. سیصلا نارن, اب وہ نار کیسی ہوگی؟ ذات لہب, ہم نے کہا تھا ذا زی زو عربی میں استعمال ہوتا ہے والا, والی کے لیے. جیسے ذی شان, شان والا, ذی شعور, شعور والا. تو ذات, اب نار بھی کیونکہ عربی میں مؤنث ہے تو اس لیے اس ذا کے آخر میں بھی تا لگا ہے, بالکل اسی طرح جیسے تبا کے آخر میں تا لگا ہے, تو یہ مؤنث کا صیغہ بن گیا. یہاں بھی نارن کی وجہ سے, کیونکہ نار عربی میں آگ مؤنث ہے, تو ذاتا اس آگ کی وجہ سے ذاتا ہو گیا. ذات لہبن, شولوں والی آگ, آگ کے انگاروں والی آگ, انگاروں والی آگ میں داخل ہوگا ان قریب.
اب یہ آیت یہاں سے ملی ہے، اس یہاں تو ہے نہیں مگر اب مصحف میں دیکھیں گے اپنے تو یہاں پر لام الف ہوگا کہ یہاں وقف نہیں کرنا، ٹھہرنا نہیں ہے، اور لہابٍ اور واو کے اوپر ایک تشدید ہوگی، ذات لہبٍ وامرأتہ، اور اس کی عورت، واو مطلب اور، تو بیچ میں اذان ہو گئی تو مجھے ٹائم پہ نظر گئی تو اندازہ ہوا کہ ویڈیو خاصی لمبی ہو گئی، میرا خیال تھا 8 سے 10 منٹ میں ختم ہو جائے گی، تو جلدی جلدی سے سمیٹتے ہیں۔ واو مطلب اور، امرؤن، مرؤن عربی میں کہتے ہیں مرد کو، ایک مرد مطلب مرؤن، اور امرأتن کہتے ہیں عورت کو، تو واو اور امرأتن عورت، اور آخر میں ضمیر لگی ہے ہو، اس کی عورت، ابو لہب کی طرف، ابو لہب کی عورت یعنی اس کی بیوی، وامرأتہ امرأہ عورت، اور ابو لہب کی عورت، ابو لہب کی بیوی، کون سی بیوی؟ حمالہ، حمال، حمال کہتے ہیں سامان بوجھ اٹھانے والے کو، وزن اٹھانے والے کو، حمال، حمالہ، تو آخر میں جب اس کے تا لگ گیا تو حمالہ، جیسے صالح، صالح سے بن جاتا ہے صالحہ، تو اور مؤنث بنانے کے لیے اسم کو آخر میں تائے تانیث لگا دی جاتی ہے۔ حمالہ، حمل کہتے ہیں اٹھانے کو، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے حمل، اور سب جانتے ہیں حمل اٹھانا، وزن اٹھانے کو کہتے ہیں، حمال وزن اٹھانے والا، اور یہ صیغہ مبالغے کا ہے، حمالہ مطلب بہت زیادہ وزن اٹھانے والی، کیا اٹھانے والی؟ الحطب، آگ جلانے والی لکڑیاں اٹھانے والی، حطب کہتے ہیں عربی میں آگ جلانے والی لکڑیوں کو، فی مطلب میں، جید کہتے ہیں گردن کو، اور خاص اس گردن کو جس میں ہار پہنا گیا ہو، اس گردن کو کہتے ہیں جید، ویسے گردن کو عنق بھی کہتے ہیں، جید بھی کہتے ہیں، زیور سے یا ہار سے مزین گردن، فی جیدی اس کی گردن میں فی، اور جیدی گردن، ہا ضمیر استعمال ہوئی ہے، ہا عورت کے لیے استعمال ہوتی ہے، مرد کے لیے ہوتی تو ہو، اور عورت کے لیے ہے ہا، فی جیدہا اس کی گردن میں ہے، کیا ہے؟ حبل، حبل کہتے ہیں رسی کو، ہے نا آیت، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو، حبل رسی کو کہتے ہیں، حبل من مسد، مسد سے بنی ہوئی، یا کچھ نے کہا کہ مٹیریل ہے، اس کو الگ الگ مٹیریلز، کسی نے کہا کھجور سے بنی ہوئی، یا کسی نے کہا لوہے سے بنی ہوئی، مگر اصل بات یہی کہ اچھی طرح بٹی ہوئی رسی، بڑی مضبوط رسی ہے، وہ کسی بھی چیز سے بنی ہے، اس کی گردن میں ہے وہ رسی۔ اب اس کی تفصیل ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی جانیں گے، فی الحال سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔